اور انشاءاللہ ایسا یقینی وظیفہ ہے کہ اللہ کی قسم اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ یہ بھی بتا دوں کہ اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ کیوں؟ ایک ایگریمنٹ دیتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز چند ہی دن میں آپ پر جو پہاڑوں جتنا قرض ہے، آپ مالی پریشانی سے دوچار ہیں، انشاءاللہ چند ہی دن میں مالی پریشانی بھی ختم، قرض کا بوجھ بھی ختم، تمام قرضے اتر جائیں گے انشاءاللہ۔ آج کل کی جو سب سے بڑی پریشانی ہے، جو مجھے میسج آتے ہیں، سب سے بڑی پریشانی قرض کا بوجھ، مجھ پر لاکھوں قرض ہے، کروڑوں قرض ہے، یار مہنگائی کا دور ہے، میرا کاروبار ترقی نہیں کر رہا، کاروبار بالکل نہیں چل رہا، دکانداری نہیں چل رہی، اور گزر اوقات انتہائی مشکل سے ہو رہا ہے، بچوں کے اسکول کے فیس، اخراجات، یہ سب کچھ آج کے مسائل ہیں۔ ایسا وظیفہ انشاءاللہ یقینی وظیفہ آپ کو بتا دیں تو اس کا حل آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک چھوٹا سا وظیفہ پڑھیں گے اور چند ہی دن میں آپ کے تمام قرضے بھی ختم، آپ کی مالی پریشانی بھی ختم، آپ کے آنے والی نسلوں میں بھی انشاءاللہ غربت، مالی پریشانی، قرض کا بوجھ نہیں ہوگا۔ یہ میرا چیلنج ہے کہ اگر آپ نے اس وظیفے پر عمل کیا تو آپ کو کبھی بھی غربت، مالی پریشانی، قرض کا بوجھ نہیں ہوگا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، آج کل جو مسلمان سب سے زیادہ پریشان ہے تو مالی پریشانی، قرض کا بوجھ، غربت کی پریشانی۔ آج کل غربت ہے، مہنگائی ہے، لوگ اپنے بچوں کے فیس سے پریشان ہیں، گھی، چینی اور آٹے سے پریشان ہیں کہ پورا نہیں ہو رہا، گھر کے اخراجات ہیں، کاروبار نہیں چل رہا۔ تو میرے پیارے بھائیو بہنوں، میرے دل سے باتیں نکل رہی ہیں، آج آپ کو ایسا وظیفہ دیتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز تعداد میں بھی کم، آپ نے صرف اور صرف 10 مرتبہ صبح، 10 مرتبہ شام کو پڑھنا ہے، اور چند دن میں دیکھنا ہے کہ انشاءاللہ العزیز چند دن میں آپ کے قرضوں کے لیے راہ کھل جائے گی، آپ کے قرضے بھی اتر جائیں گے، آپ کو مالی پریشانی جو ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ایسا یقینی وظیفہ ہے کہ اللہ کی قسم اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ یہ بھی بتا دوں کہ اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وظیفہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے، تو اس میں شک کہاں سے آ گئی؟ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، آپ پریشان نہ ہوں، اس وظیفے کو شروع کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کے قرضے بھی ختم، مالی پریشانی بھی ختم، تمام پریشانیوں کا حل ہے۔ تو وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے تمام وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے۔ ہاں، آپ نے جو ہمارے وظائف اثر کیوں نہیں کرتے؟ آج کل بہت سے لوگ کہتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، ہم وظیفے پڑھتے ہیں، اثر نہیں ہوتا۔ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ آپ میں 4 باتیں نہیں ہوتی، یا ان میں سے کوئی ایک کی کمی ہوگی۔ وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، 5 وقت کی نماز۔ اگر آپ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کے وظائف کیا کام کریں گے؟ 5 وقت کی نماز تو فرض ہے۔ نمبر 2، رزق حلال کی طلب، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو، جس کا لباس حرام، جس کا کھانا پینا حرام ہو، اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، دوسری بات رزق حلال کی طلب۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو۔ آپ جو وظیفہ یا دعا پڑھتے ہیں تو اللہ پر کتنا یقین ہوتا ہے آپ کو؟ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، جس طرح مجھ پر یقین رکھے گا، گمان رکھے گا، میں اسی کے مطابق کروں گا۔ تو جس کو شک ہو رہا ہو اس کی دعا تو قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ پہ شک کر رہا ہے۔ تو اللہ پہ شک نہیں کرنا ہے، یقین کامل کے ساتھ وظیفہ پڑھنا ہے۔ چوتھی اور آخری بات کہ وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ آپ جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں،
قرآن کے الفاظ ہوں، قرآن پاک کی آیت ہو یا حدیث پاک کے الفاظ ہوں، تو آپ نے وہ دعا صحیح طریقے سے پڑھنا ہے۔ اگر غلط پڑھیں گے، آپ کی تجوید ٹھیک نہیں، تو آپ کی دعا، آپ کا وظیفہ رد ہو جائے گا۔ تو یہ 4 باتیں آپ میں ہونی چاہیے۔ پھر آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ ان 4 شرائط کے ساتھ اگر آپ نے یہ وظیفہ پڑھا تو میں آپ کو ایک ایگریمنٹ دیتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز چند ہی دن میں آپ پر جو پہاڑوں جتنا قرض ہے، آپ مالی پریشانی سے 2-4 ہیں، انشاءاللہ چند ہی دن میں مالی پریشانی بھی ختم، قرض کا بوجھ بھی ختم، تمام قرضے اتر جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ میں بہت پریشان ہوں، غم بھی ہے، مالی پریشانی بھی ہے، قرض بھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابی داؤد کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو فرمایا کہ آپ کو یہ کلمات کیوں نہیں پڑھتے؟ کلمات کیا ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ۔ صحیح طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو اس کو یہ دعا سکھا دی، تو صبح و شام یہ دعا پڑھا کرو، تمام قرضے بھی ختم ہو جائیں گے، اتر جائیں گے، پریشانی بھی ختم ہوگی۔ دعا پڑھتے ہوئے ان کے معنی پر غور بھی کریں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ۔ واہ اللہ، کیسی دعا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ تو اس پر آج سے شروع کریں عمل۔ اگر آپ نے دن کو دیکھا یہ ویڈیو تو رات کو، شام کو شروع کریں۔ انشاءاللہ چند ہی دن میں آپ کی تمام پریشانیاں بھی ختم ہوگی، آپ پر لوگوں کا پریشر بھی ختم ہوگا، اور آپ پر جو ڈر، خوف مسلط ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، مالی پریشانی جڑ سے ختم ہو جائے گی، تمام پریشانیوں کا حل۔ تو آپ نے اس پر عمل شروع کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے کہ کسی فقیر نے وظیفہ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم، ہموم، پریشانیاں، قرضے تمام خوشیوں میں بدل دے، قرضے اتار دے۔ مالی پریشانی جو غربت میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو امیر بنائے، اپنے خزانہ غیب سے رزق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔